کہ قرآن اصل میں کیا ہے اور رسالت اصل میں کیا ہے. تو اگر اس چیز کو آپ سمرائز کریں تو ہم پھر آگے چل کے یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کی یہ انٹرپریٹیشن نہ لینے کی وجہ سے کیا کیا عالمی مسائل پیدا ہوئے جن کو آج تک ہم لوگ بھگت رہے ہیں. جی اسد بھائی. دیکھیے حمزہ بھائی، اس میں پہلا ایک نقطہ جو بہت لوگوں کی توجہ جس پہ ہونی چاہیے ہے، ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیریٹو کو بہت تفصیل سے بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کی تنقیح کریں، اس کو مختلف انداز میں لوگوں تک پہنچائیں. جو پرسیو کرنے والا سامنے کھڑا ہوا آدمی ہے، اس کے سامنے کچھ حجابات ہوتے ہیں، اس کے سامنے کچھ چیزیں ہیں جو اس میسج کو اس کے دل و دماغ تک پہنچنے میں مزاحم ہوتی ہیں، روکتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جب بھی اس طرح کے موضوعات پہ بات کرنی چاہیے تو سمپیتھائز کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ہماری اس بات کو اس طرح سے پرسیو نہیں کر رہے، کیونکہ نمبر ون وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں، اور مسلمان بھائی. اور یہ بات یعنی یوں نہیں ہے کہ آج آپ پر نہا تھی اور عیاں ہو گئی اور یہ میں نے کوئی دریافت کر لی. یہ بات پاکستان کے اندر، پھر اس کے بعد پاکستان سے نکل کے ملیشیا میں، پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا کا انقلاب آیا ہے، غامدی صاحب پچھلے 15-20 سال سے پوری دنیا کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی آپ قائم شدہ تصور کو چیلنج کرتے ہیں، وہ قائم شدہ تصور ہوتا کیا ہے؟ وہ قائم شدہ تصور اصل میں ایک تہذیب کو جنم دیتا ہے، ایک معاشرت کو جنم دیتا ہے. اس معاشرت کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ہیروز کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں. وہ ہیروز ہیں جن کو آپ ان انٹینشنلی ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا ہے یہود کے بارے میں کہ انہوں نے ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم، کہ اپنے مذہبی پروہتوں کو، اپنے فریسیوں کو، اپنے پیشواؤں کو خدا کے علاوہ اپنا مالک بنا لیا ہے. تو یہ بات انسان کے اندر پائی جاتی ہے، تبھی خدا نے بتائی ہے نا، تبھی قرآن مجید میں اس نے بتایا بنی اسماعیل کو کہ تم یہ مت ہو جانا. دیکھیں آپ بھی تو غامدی صاحب کو اسی طرح لیتے ہیں نا. بتاتا ہوں میں آگے کہ ہم ان کو کس طریقے سے لیتے ہیں. خدا تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں بار بار یہ کہا بھئی ان کی طرح مت ہو جانا، ان کی طرح مت ہو جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حص انسان کے اندر موجود رہتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک تہذیب، ایک معاشرت، ایک سویلائزیشن جس میں صدیوں کا تحمل ہو، اس میں ہیروز پیدا ہوتے ہیں. ہم ان ہیروز کے ساتھ اتنی غیر معمولی اٹیچمنٹ رکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ استدلال پیش کرتے ہیں تو وہ جو ہیروشپ کا قصر ہے وہ ٹوٹتا بنا. اور ہمارے یہاں بہت ہیرو